یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہرہ پر. حضرات گرامی، آج جب خطبہ جمعہ کے لیے
میں کوئی عنوان سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کافی ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آج 23 مارچ بھی ہے، یوم پاکستان ہے، اور پاکستان حاصل کرنے کے کیا مقاصد تھے، اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ پھر رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں جو بدعات و خرافات سر انجام دی جاتی ہیں وہ بھی مد نظر تھیں۔ ملک پاکستان میں ایک گروہ وہ ختم نبوت کا نعرہ تو لگا رہا ہے، لیکن مسلسل اہل حرم پر، حرم کے ائمہ پر بد زبانی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ایسی حرکت میڈیا کے اوپر میں نے دیکھی کہ میں سب کچھ بھول کر آج چند باتیں اس عنوان پہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حرکت کیا ہے کہ وہ شخص جو اسلام کا تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے، جس کے خون میں ذرہ بھر اور رتی بھر بھی ایمان کی رمق باقی ہے، تو یقیناً وہ چونک جائے گا کہ ملک پاکستان ہو اور اس ملک کے دارالخلافہ اسلام آباد میں چند بے پرد عورتیں جمع ہو کر یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ کہ یہ خبر آپ تک پہنچی کہ پاکستان میں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ ایک اسلام آباد میں عورتوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اس مظاہرے کے اوپر، اس مظاہرے میں جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، تو نعرہ ان کا کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ یہ چادر اور چار دیواری، اس کی گلی سڑی لاشوں کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی کہتی ہیں کہ اب مولوی سے ہمارا اعلان جنگ ہے۔ مولوی سے آپ نے جنگ کر کے کرنا کیا ہے؟ ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں چند باتیں ملک پاکستان کے ذمہ داروں سے کہہ لوں کہ آپ اس قوم کو، اس معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کی خاتون کو بے پرد کرنا چاہتی ہیں۔ حضرات گرامی، آج اگر اسلام کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے، اسلام پہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہوئے کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ نعرہ تجھے اس وقت کیوں نہیں یاد آیا کہ جب بابل کی تہذیب میں ایک عورت تمام حقوق سے محروم تھی، اور جب بابل کی تہذیب میں
کوئی شوہر قتل کا مرتکب ہو جاتا تو اس شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جاتا، تب تو کیوں نہ بولی کہ میرا جسم میری مرضی؟ اسلام کے خلاف بد زبانی کرنے والوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ نعرہ اس وقت کیوں نہیں لگایا کہ جب یونانی تہذیب میں عورتوں کی ایک قسم جس کو پنڈورا کہتے تھے، اور وہ عورت یونانی تہذیب میں منحوس سمجھی جاتی تھی، تب تم نے اپنے حقوق لینے کے لیے یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ رومی تہذیب میں مرد کو اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی کو قتل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مرد کو یہ اختیار حاصل تھا رومی تہذیب میں۔ میں سوال کرتا ہوں، موم بتی معافیا، تم نے یہ نعرہ تب کیوں نہیں لگایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ حضرات گرامی، جب یہودی مخصوص دنوں میں اپنی عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، قریب نہیں آنے دیتے تھے، ان کے بستر، رہائش، رہن سہن، کھانا پینا، برتن الگ کر دیتے تھے، میں پوچھتا ہوں اسلام کے خلاف بد زبانی کرنے والوں، تم نے یہ نعرہ تب کیوں نہیں لگایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جب نبی آخر الزمان کی آمد سے قبل، سرور کونین کی نبوت سے قبل، رحمت للعالمین کی آمد سے قبل، جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، جب بھائی اپنی بہن کو وراثت سے محروم کر دیا کرتا تھا، وہ کائنات کے لوگوں، جب شوہر اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ فلاں بندے کے ساتھ جا اور چند راتیں اس کے ساتھ گزار، تو تم نے اس وقت نعرہ کیوں نہیں لگایا کہ میرا جسم اور میری مرضی؟ یہ نعرہ تمہیں اب کیوں یاد آیا جب میرے پیغمبر کی یہ تعلیمات آئیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ؟ او لوگوں، جتنے عورت پر مرد کے حقوق ہیں اتنے ہی مرد کے ذمے عورت کے حقوق بھی ہیں۔ یہ نعرہ تمہیں اب کیوں یاد آیا جب امام کائنات نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، کفالت کرنا، خرچ اٹھانا، یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ نعرہ تمہیں اب کیوں یاد آیا جب امام کائنات نے فرمایا اور رب کا قرآن جاری ہوا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؟ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، یاد رکھو قیامت والے دن اس زندہ درگور کی ہوئی بچی کو رب میدان محشر میں کھڑا کرے گا اور رب کے سامنے اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؟ تیرا جرم کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا، تیرا گناہ کیا تھا، تجھے کیوں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا؟ یہ تعلیم امام کائنات علیہ السلام کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ نعرہ آج کیوں یاد آیا جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو یہ حقوق بھی دیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اطعمھا اذا طعمتھا، کہ جب تو خود کھائے تب اسے کھلا، جو خود کھائے اسے کھلا، جو خود پہنے اسے پہنا۔ جیسے اپنے کھانے پینے اور لباس کا خیال رکھتا ہے، ایسے تو بنت حوا کے کھانے اور پینے اور لباس کا بھی خیال رکھ۔ حضرات گرامی، یہ نعرہ ان مافیا والوں کو اب کیوں یاد آیا جب میرے محبوب علیہ السلام کی یہ تعلیمات بھی موجود ہیں؟
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کافروں سے لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو حالت جنگ میں بھی ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ملک پاکستان میں یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں جن کے پاس آج بھی ہماری عافیہ صدیقی قید ہے کہ نہیں؟ ان کو خاتون کے حقوق کون یاد دلائے گا؟ ان کو عورتوں کے حقوق یاد کون کروائے گا؟ حضرات گرامی، کوئی ایک مسلمان ملک آپ مثال دیجئے اس نے کسی عورت کو قید کر کے رکھا ہو۔ آج ایک مسلم خاتون عافیہ صدیق کو قید کر کے اسیر و بند میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جہاں سے ان موم بتی معافیہ کو شہ ملتی ہے، اور یہ ملک پاکستان میں مظاہرے کرتے ہیں۔ مجھے بتلائیے، عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں، تم جا کے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کیوں نہیں کرتے کہ ہماری عافیہ صدیقی رہا کرو، عورتوں کے حقوق پورے کرو؟ وہاں پر یہ لڑائی کیوں نہیں؟ وہاں پر یہ جنگ کیوں نہیں؟ حضرات گرامی، وہاں پر یہ لڑائی کیوں نہیں ہے کہ جہاں پر ایک عورت بسوں میں برائی کا شکار ہو جاتی ہے؟ وہاں پر یہ مظاہرے کیوں نہیں جہاں پر ایک خاتون کی عزت اپنے باپ سے محفوظ نہیں، اپنے بھائی سے محفوظ نہیں، اپنے بیٹے سے محفوظ نہیں؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ امریکہ، برطانیہ، یہ غیر مسلم ممالک، وہاں پر یہ چل رہے کہ نہیں؟ وہاں پر یہ مظاہرے کیوں نہیں؟ لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے برسر اقتدار لوگ کب جاگیں گے، ہمارا یہ معاشرہ کب بیدار ہوگا، ہمارے میڈیا کو کب ہوش آئے گا کہ در حقیقت یہ مظاہرے یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عورتوں تک رسائی کی جنگ ہے، عورتوں تک رسائی کی جنگ ہے کہ ملک پاکستان میں بھی عورت اس معیار پہ آ کے کھڑی ہو کہ کوئی جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے اس تک وہ دسترس حاصل کر سکے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ ثقافت آپ کے ملک میں لانا چاہتا ہے یہ مافیا، اور پتہ نہیں ہمارا معاشرہ اور ہمارے یہ برسر اقتدار لوگ کب جاگیں گے۔ لوگوں غور سے سنیے، اللہ مالک کائنات کے قوانین کے خلاف یہ بغاوت ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ جسم آپ کی ملکیت ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ جسم آپ کا نہیں، آپ کی ملکیت نہیں۔ اگر جسم آپ کا، مرضی آپ کی، تو میرے پیغمبر کے آنے کا فائدہ کیا؟ اگر ہر بندے نے اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے تو امام کائنات کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ جو چاہتا، جب چاہتا، جیسے چاہتا اپنے جسم کو چلاتا۔ لیکن میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ جسم تیرا نہیں، یہ رب کی امانت ہے، اور اس پہ مرضی بھی رب کی چلے گی۔ نہ جسم تیرا، نہ مرضی تیری، جسم بھی رب کا، مرضی بھی رب کی ہے۔ حضرات گرامی، اگر میرا جسم، میرا مرضی، میری مرضی یہ مفروضہ مان لیا جائے تو جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے وہ سزا کا حقدار کیوں ہے؟ وہ جہنم کا حقدار کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی جسم کو ختم کیا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے، آپ کہتے ہو یہ موت حرام ہے، اختلاف ہے جنازہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، خودکشی کرنے والا یہ ابدی جہنمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خودکشی کرنے والا مجرم کیوں؟ جسم تو اس نے اپنا ختم کیا ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم اس لیے ہے کہ اس نے اس جسم پہ اپنی مرضی کی ہے، جبکہ اس جسم پہ کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرات گرامی،
میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا. کس میں دیکھا؟ جنت میں دیکھا. لیکن ہاتھ کے اوپر کپڑا بندھا ہوا ہے, کپڑا لپیٹا ہوا ہے ہاتھ کے اوپر, ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا ہوا. میں نے پوچھا, حالت خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جنت میں ہیں اور ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں نے خود کاٹ لیا تھا, مسلسل خون بہنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, ہاتھ کاٹ لیا تھا. جب میں نے ہاتھ کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جنت تو دے رہا ہوں, لیکن اپنے جسم کا جو حصہ تو نے خود خراب کیا, جس حصے پہ تو نے اپنی مرضی کی, میں اس حصے کو ٹھیک نہیں کروں گا, اس حصے کو درست نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ امام کائنات کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری, جسم بھی اللہ کا, مرضی بھی اللہ کی. میرے رب نے کیا فرمایا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ یہ تیرا دل, یہ تیری آنکھیں, یہ تیرے کان, آنکھیں, دل, مالک کائنات نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا, قیامت والے دن میرا رب ان کے متعلق سوال کرے گا, پوچھے گا میرا پروردگار کہ یہ بتا اپنے کان, اپنی آنکھیں, اپنے دل کیسے استعمال کیے تو نے, اپنی مرضی کے مطابق یا رب کی مرضی کے مطابق؟ یہ سوال میرے الہ العالمین کا ہوگا, یہ سوال میرے پروردگار کا ہوگا. اور غور کیجئے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 23 مارچ کے حوالے سے بھی کہ ہم نے اگر ملک پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جدوجہد کی تھی, اگر کوششیں کی تھیں, اگر قربانیاں دی تھیں, اگر ہجرت کر کے آئے تھے, اگر مصیبتوں کا سامنا کیا تھا, تو ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ پاکستان لے کے وہاں میٹرو بنائیں گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے کوششیں کی تھیں. اس لیے بھی نہیں کہ اورنج ٹرین چلائیں گے, اس لیے بھی نہیں کہ موٹر وے بنائیں گے, اس لیے بھی نہیں کہ وہاں پر ہم تیر بلے نون شیر کو ووٹ دیں گے. نہیں, ہم نے اگر پاکستان حاصل کیا تھا تو ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں باقی سب کچھ آ رہا ہے, میٹرو بھی آ رہی ہے, موٹر وے بھی آ رہی ہے, سی پیک بھی آ رہا ہے, دیگر بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں, نہیں آ رہا تو اسلام نہیں آ رہا. باقی ہر چیز کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے, کوشش نہیں ہو رہی تو اسلام کے لیے نہیں ہو رہی. اور یہ ہماری عوام, ہم دیکھیں, ہم جب الیکشن میں لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں نا, اور ہمارا امیدوار ہمارے پاس آتا ہے تو بہت سارے نعرے لگاتا ہے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دستور اور اس منشور میں اسلام کا منشور نہیں ہوتا, اسلام کا دستور نہیں ہوتا. کسی کا یہ نعرہ نہیں ہوتا کہ میں اس ملک میں اسلام بھی نافذ کروں گا, کسی کا کوئی نعرہ نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہم اسلام کو بھی لے کے آئیں گے. اس کے باوجود وہ ہمارے لیڈر بھی ہوتے ہیں, حکمران بھی ہوتے ہیں, آنکھوں کے تارے بھی ہوتے ہیں. لوگوں غور کیجئے کہ اپنے ملک کو ہم نے لیا کس مقصد کی خاطر, حاصل کس لیے کیا تھا, قربانیاں کس لیے دی تھیں. اگر آپ نے میٹرو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں تو یہ تو ہندوستان میں بھی بن سکتی تھی, بن سکتی تھی کہ پابندی تھی. موٹر وے وہاں بن سکتی تھی کہ نہیں, سی پیک آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا, اقتصادی راہداری بن سکتی تھی نا, پارک بھی بن سکتے تھے, ہسپتال بھی بن سکتے تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. پھر آپ کو ملک لینے کی ضرورت کیا تھی, آباء و اجداد کی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی, بچے ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی. اور لوگوں اپنی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ سب تو وہاں ہو سکتا تھا اور شاید اس سے بھی بہتر طریقے سے ہو جاتا, لیکن یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک ہی ضرورت تھی, ایک ہی وجہ تھی, ایک ہی دستور تھا, ایک ہی منشور تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ صرف اتنا تھا
کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم اللہ کے احکام پہ آزادی سے عمل کر سکیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، ہم اپنے پیغمبر کے دین پہ کھل کھلا کے عمل کر سکیں۔ صرف اس لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا۔ آج ان نوجوانوں کو کون بتائے کہ یہ ملک لینے کا مقصد کیا تھا، کس لیے ہم نے لیا تھا؟ دیکھیں، اگر آپ نے میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگانے ہیں، اگر آپ نے اسلام کا تمسخر اڑانا ہے، اگر آپ نے داڑھی کا مذاق اڑانا ہے، اگر آپ نے پردے کا مذاق اڑانا ہے، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پھر ایسی سرگرمیوں کے لیے یہ ملک استعمال نہ کیا جائے۔ ہمسائے ساتھ موجود ہیں، ایسی سرگرمیاں وہ آپ کسی غیر مسلم ملک میں سر انجام دیں، پاکستان میں نہیں۔ پاکستان تو لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں دیکھو تو صحیح، کیا کہ یہ چادر، یہ گلی سڑی لاشوں کو اس کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہتی ہیں۔ پاکستان کی عورت کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس چادر کی، مجھے ضرورت نہیں۔ واقعی تجھے نہیں، اس چادر کی ضرورت ہے تو عائشہ کو ماننے والیوں کو ہے، اس چادر کی اگر ضرورت ہے تو فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو ہے، اس چادر کی اگر ضرورت ہے تو لوگوں حفصہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہن ان کی روحانی اولاد کو ہے۔ ہیلری کلنٹن کی اولاد کو واقعی چادر کی ضرورت نہیں ہے، سونیا گاندھی کی اولاد کو واقعی چادر کی ضرورت نہیں، آسمہ جہانگیر کی نسل کو واقعی چادر کی ضرورت نہیں۔ چادر کی ضرورت ہے تو فاطمہ کی بیٹی کو ضرورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے غور کیجئے کتنی ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی ہے، اور یہ غلام وہ ہے جو میرے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر چکے، تحفہ دے چکے۔ اب یہ یاد رکھیں، باپ سے بھی پردہ نہیں اور غلام سے بھی پردہ نہیں ہے، غلام سے بھی شریعت میں پردہ نہیں۔ جب میرے پیغمبر پہنچے اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بیٹی کے گھر، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ایک چادر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چادر کی کیفیت کیا ہے کہ اگر سر پہ لے کر اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپتی ہیں تو سر سے اتر جاتی ہے۔ یہ چادر کی کیفیت ہے، چھوٹی ہے چادر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اسی جد و جہد اور کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ پاؤں بھی ڈھانپے جائیں اور سر بھی ڈھانپا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی اس تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے کہ چادر چھوٹی ہے اور میں چاہتی ہوں میرا سر بھی ڈھانپا جائے، میرے پاؤں بھی ڈھانپے جائیں۔ جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ سر بھی ڈھانپا جائے اور پاؤں بھی ڈھانپے جائیں، اور سامنے کون ہے؟ سامنے کون ہے؟ اللہ اکبر! یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے بدمعاش نہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید اس سے پریشانی ہو، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پرسوں ایک پارلیمنٹ کی عورت کا بیان پڑھا ہے، وہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ انہوں بھیجو انج دے چان چڑھن گے۔ ہم جب عورت کا پارلیمنٹ میں جانا حرام کہتے رہے تو آپ کو پریشانیاں ہوتی رہیں کہ مولوی دیکھو جی اینے سخت، اتنے متشدد۔ ہم جب کہتے رہے کہ عورت کا یہ مقام نہیں ہے، یہ حکمرانی مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں، عورت کا یہ میدان نہیں، یہ مرد کا میدان ہے، آپ کہتے مولوی جاہل، شدت پسند، بنیاد پرست، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ روشن خیال ہی نہیں ہے۔
عورتیں جہاد میں نہیں جاتی تھی، میدان جنگ میں نہیں جاتی تھی، اسمبلی میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، وہ کہتی ہے عامر خان مجھے مسلسل ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، اور بھیجو، فلاں جو ہے نا وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، فلاں مجھے وہ ایس ایم ایس کرتا رہتا تھا، میں نے فلاں کو شکایت بھی لگائی لیکن فلاں نے بھی کہا شابہ چوک کے رکھو کام، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ بدماشی اور بے حیائی نہ پھیلے گی تو اور کیا پھیلے گا؟ جب یہ بغلوں میں پرس ڈال کے اور وہاں بدماشوں کی طرح پھر رہی ہوتی ہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہو اسلام نافذ کروائیں گے، ان سے کروائیں گے، اور بھیجو پارلیمنٹ میں، پتہ ہے وہ کیا قانون بنائیں گی اب بھی؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے شوہر نے کوئی نافرمانی کر دی تو 72 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر، تسلی رکھو انشاءاللہ تعالی، پھر تھوڑا ٹھکانہ مسیت ہی ہویا کرے گی، ہم یہاں بیٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ پر تسی گھر کیوں نہیں جا رہے؟ میرے تے 72 گھنٹے واسطے پابندی لگی، کسی پہ 74 گھنٹوں کے لیے لگی ہے، کسی پہ 24 گھنٹوں کے لیے لگی ہے، بیٹھو پھر مسجد ہے انشاءاللہ تعالی، تیاری میں رہو، اگلی حکومت پھر لاؤ ان کی، پھر یہی کچھ ہوگا۔ پتہ نہیں آپ نے کن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دی ہے۔ تو غور کیجئے، یہ وہ ہے جو کہتی ہے میں چادر کی ضرورت نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ میں کہتا ہوں تجھے واقعی ضرورت نہیں، کیونکہ تو کلنٹن کی بیٹی ہے، ضرورت اس کو ہے جو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ کون سی فاطمہ؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی بڑی پریشان ہے، سامنے کون ہے؟ سامنے وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر میں چادر سر پہ لیتی ہوں میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی پریشانی دیکھی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ فلا علیہ کی، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، تجھ پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكِ، ابو کی و غلاموں کی، تیرے سامنے تیرے ابا جی ہیں اور والد سے پردہ نہیں ہوتا۔ والد سے پردہ، والد سے پردہ، والد سے چہرہ، باقیوں سے، اس کا مطلب ہے والد سے نہیں چھپانا، باقیوں سے، باقیوں سے تو چھپانا ہے نا، باقیوں سے تو چھپانا ہے۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو۔ امام کائنات علیہ السلام نے فاطمہ کو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ فاطمہ کو پتا تھا نہ جسم میرا نہ مرضی میری، جسم بھی رب کا، مرضی بھی رب کی۔ اور یہ کہتی ہے چادر کی آئیے قرآن سے پوچھئے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماننے والی مومن عورتوں کو پیغام دے دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ اور غور کیجئے، عورت کوئی حکم نہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایمانداروں کو بھی کہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھا کریں، ایمانداروں کو بھی کہیں اپنی آنکھوں کو بند رکھا کریں۔ تو یہ آیت کریمہ میں درخواست کروں گا ہمارے ملک میں جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان سے کہ یہ آیت کریمہ برائے مہربانی آپ اسمبلی میں لکھوا لیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمانداروں کو کہیں اپنی آنکھیں بند رکھا کریں، تاکہ وہاں پر ہم نے جو منتخب کر کے اپنی بھیجی ہے نا وہ محفوظ رہ سکے، کوئی ان کو ٹک ٹکی باندھ کے نہ دیکھے، ورنہ یہ اخبارات میں آئے گا۔ ماشاءاللہ کیسا ہمارا میڈیا چل رہا ہے، اخبارات میں آ کیا رہا ہے؟ تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کو بھی کہیں آنکھیں جھکا کے رکھیں، نظریں بند رکھیں، اور ایماندار عورتوں کو بھی کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور رب نے فرمایا کہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی، خوب کا معنی اچھا، اور صورت کس کو کہتے ہیں؟
چہرے کو کہتے ہیں نا. رب نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی چہرے کے خد و خال ظاہر نہ کریں. وہ کیسے چھپیں گے؟ جب چہرہ چھپایا جائے گا، جب چہرہ ڈھانپا جائے گا، جب چہرے پہ چادر آئے گی، جب چہرے پہ پردہ آئے گا. اللہ مالک کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہ غور فرمانا. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء الانصار، کہ اللہ مالک کائنات انصار کی عورتوں پہ رحم فرمائے. اور ایک روایت میں سید عائشہ نے جو مہاجرین کی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی رحمت کی دعا فرمائی. فرمایا امی جان کیوں؟ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو انہوں نے اون کی موٹی موٹی چادروں کو پھاڑ کر اپنے لیے پردہ بنایا. مہاجرات عورتوں نے، انصار عورتوں نے، کن عورتوں نے جو یہ کہتی تھی کہ جسم بھی رب کا، ان کو واقعی ضرورت نہیں اور ہمیں ان کو ڈھانپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم ٹینشن میں نہیں ہیں، گھومو پھرو کھاؤ پیو. تمہیں وہ مافیا مبارک جس کی باتیں تم کرتے ہو، ہم تو ان سے مخاطب ہیں، ہم تو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم تو ان کا ایمان بچاتے ہیں، ہم تو ان کا حیا بچاتے ہیں، ہم تو ان کی عزت بچاتے ہیں جو فاطمہ کو ماننے والیاں ہیں، جو عائشہ کی بیٹیاں ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم دیتے ہیں. غیر ملکی اشاروں پہ ناچنے والی قوم کو کیا پتا کہ عائشہ کون تھی، حفصہ کون تھی، زینب کون تھی، سودا کون تھی، رقیہ کون تھی، ام کلثوم کون تھی، حضرت فاطمہ کون تھی، پیغمبر کی لخت جگر کون تھی. ان کو کیا پتا؟ جن کو پتا ہو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ فاطمہ وہ تھی جو کہتی تھی علی میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے تاکہ فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ جائے. یہ کون فاطمہ؟ یہ وہ ہے جو کہتی ہے جسم بھی رب کا، مرضی بھی رب کی. حضرات گرامی، قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ امام کائنات کے ماننے والوں کو، پیغمبر کے صحابہ کو، نبی کے جانثاروں کو، نبی کی امت کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ، سورہ احزاب آیت نمبر 53 غور کیجئے. رب نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں جانثارو، اگر تمہیں پیغمبر کے گھر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے، امام کائنات بعض اوقات بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو مہمان آیا ہے، گھر کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو بھیج دیتے پتہ کر کے آؤ. اب رب نے کیا حکم دیا؟ فرمایا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم نبی کے گھر آ کر پیغمبر کی بیویوں سے، پیغمبر کی ازواج مطہرات سے کسی چیز کا کوئی سوال کرتے ہو، کوئی چیز لیتے ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وہ چیز لینی ہے تو پردے کی اوٹ سے لینی ہے. درمیان میں کیا ہو؟ پردہ ہو. کوئی چیز لینی ہے تو پردے کی اوٹ سے لینی ہے. یہ اللہ نے کن کو فرمایا؟ صحابہ کو، پیغمبر کے یاروں کو. اور یہ کون ہے صحابہ؟ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی، رب ذوالجلال نے تمام دلوں میں سب سے بہترین دل دیکھا تو محمد الرسول اللہ کا دیکھا. فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ نے پیغمبر کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی. اس کے بعد رب نے نظر دوڑائی تو سب سے بہترین اگر دل دیکھے تو صحابہ کرام کے دیکھے. اللہ مالک کائنات نے محمد کے صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے کوئی سوال کرنے، کوئی چیز لینی ہے تو درمیان میں پردہ ہو، پردے کے بغیر نہیں لینی. حضرات گرامی، اور پردہ کن سے؟
کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کرو تو درمیان میں پردہ ہو. ایک طرف وہ ہیں جن کے دلوں کو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل اور بہترین پایا، اور دوسری طرف خاتون کون ہے، عورت کون ہے، خواتین کون ہے؟ فرمایا وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وہ کون ہے؟ وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں. اور فرمایا ان سے بھی جب کوئی چیز لینی ہے تو درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ پردہ. اور یہ کہتے ہیں چادر نہیں چاہیے، پردہ نہیں چاہیے، یہ مردوں پہ ڈال دیں، یہ گلی سڑی لاشوں پہ ڈال دیں، ہمیں نہیں چاہیے. تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ لگا آپ کے ملک میں، آپ کے ملک پاکستان میں. اور میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا آج آخری اس مطالبے پر کہ یہ قوم اور یہ باسی اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ باقی بہت سارے معاملات پہ سوموٹو ایکشن لے رہے ہیں، خود نوٹس لیتے ہیں، وہاں آپ پہنچتے ہیں، وہ بھلے کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی عدالت عالیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا بھی ایکشن لیا جائے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایکشن لیا جائے اور دیکھا جائے وہ کون سی لابی ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سا مافیا ہے اور وہ کون سی تنظیم ہے جو ملک پاکستان کو بے دین کرنا چاہتی ہے، جو ملک پاکستان کو سیکولر بنانا چاحتی ہے، جو ملک پاکستان کی ماؤں اور بیٹیوں کے سروں سے چادر کو اتار کر، چادر کو چھین کر انہیں بے پرد اور بے حیا بنانا چاہتی ہے، جو اس قوم کو یہودیت اور عیسائیت اور لادینیت وہ سکھلانا چاہتی ہے، اس ملک سے ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، اسلام کو چھیننا چاہتی ہے. وہ لابی کون سی ہے، وہ قوت کون سی ہے، وہ مافیا کون سا ہے؟ ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نوٹس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو میرا آخر پہ یہ مطالبہ ہے اپنے ملک کے ارباب اقتدار سے، اپنے ملک کے برسر اقتدار حکمرانوں سے، اپنے ملک کی عدلیہ سے، اپنے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ یہ غور کریں، دیکھیں کہ ہمارے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کیوں لے جایا جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.